السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی پیر کے روز یورپی کونسل سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ وہ یوکرین کے لیے مزید امداد اور لڑائی کے خاتمے کے لیے روس پر مزید دباؤ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یورپین کونسل کے صدر چارلس میشل نے 2 روزہ اجلاس سے پہلے ایک خط میں کہا ہے کہ یوکرین روس کی جارحیت اور ظلم و ستم کے خلاف حیرت انگیز حوصلے اور عظمت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے بین الاقوامی ساجھیداروں کے ہمراہ ہماری پہلی کوشش ریاست یوکرین کی فوری ضروریات کو پورا کرنے اور اس کی مدد ہونی چاہیے۔ میشیل کا کہنا تھا کہ روس کے ایندھن پر انحصار کو کم کرنے کے لیے اجلاس میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے پر غور کیا جائے گا۔ مشرقی یوکرین میں لوہانس کے گورنر سرہی ہیدی نے کہا کہ پیر کے روز سیرے رودونیتسک میں شدید لڑائی ہوئی، جو علاقے میں یوکرین کے کنٹرول والا آخری شہر ہے۔ روسی فوجیں شہر کے مضافات میں پہنچ گئی ہیں۔ زیلنسکی نے اتوار کو دیر گئے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ قابضوں کا بنیادی ہدف اس شہر پر قبضہ کرنا ہے اور یوکرین آخر دم تک ان کی چڑھائی کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے فرانسیسی ٹی وی کو اتوار کے روز بتایا کہ روس کی غیر مشروط ترجیح دونیتسک اور لوہانس کی آزادی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس ان علاقوں کو آزاد ریاستیں تصور کرتا ہے۔ زیلنسکی نے اتوار کے روز کیف سے باہر مشرقی خارکیف میں یوکرینی فورسز سے ملاقات کے لیے غیر معمولی دورہ کیا، جس کا مقصد یوکرین کے اس دوسرے بڑے شہر میں یوکرین کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا تھا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق یورپی یونین کے لیڈر پیر کے روز یوکرین کے ساتھ یکجہتی کے ایک نئے مظاہرے میں اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس بات پر ان کے درمیان تقسیم کہ آیا تعزیرات کے نئے سلسلے میں روسی تیل کو ہدف بنایا جائے ان حدود کو واضح کر رہی ہے کہ بلاک جنگ سے تباہ ملک یوکرین کی مدد کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ یورپی یونین یوکرین میں اس کی کارروائی کی پاداش میں روس کے خلاف 5 بار تعزیرات عائد کر چکی ہے، اور 6ٹھی بار ان پابندیوں کا اعلان 4 مئی کو کیا گیا، لیکن اس میں تیل کے معاملے پر کوئی موقف اختیار نہ کرنا بلاک کے لیے خجالت کا سبب بن رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن نے اتوار کو یوویلڈی ٹیکساس کے ایک اسکول میں گزشتہ ہفتے کی ایک شوٹنگ میں ہلاک ہونے والے 19 بچوں اور ان کے 2 اساتذہ کے رشتہ داروں اور زندہ بچ جانے والوں سے اظہار ہمدردی کے لیے راب ایلیمنٹری اسکول میں ایک کیتھولک چرچ میں منعقدہ دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ اور ایسے میں کہ جب صدر بائیڈن ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ یووالڈی کے میئر کی درخواست پر وہ منگل کو اسکول میں ہونے والے حملے پر پولیس کی جوابی کارروائی پر ایک ریویو کروائیں گے، تاکہ اس واقعے سے جو سبق سیکھے گئے ہیں ان کی نشاندہی ہو سکے اور پولیس کو اس قسم کے واقعات کے لیے تیار ہونے میں مدد کی جا سکے۔ امریکہ کے گورنرز اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے کی اس طرح کی شوٹنگز پر کس طرح جوابی کارروائی کی جائے۔ ڈیموکریٹس گنز پر مزید پابندیوں کے اپنے مطالبوں میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے ریپبلکن گورنرز اسکولوں میں مزید سیکیورٹی پر زور دے رہے ہیں۔ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور حالیہ عرصے میں ایک پاکستانی امریکن گروپ کے اسرائیل کے دورے پر ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ پاکستانی حکومت نے اس دورے میں شریک پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر احمد قریشی کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ یہ دورہ کرنے والے صحافی اینکر احمد قریشی اور دیگر افراد نے حکومت پاکستان اور سیاسی جماعتوں کے الزامات کی تردید کی ہے۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فلسطین کی حمایت میں پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے
نہ آئے گی۔ پاکستان مسئلہ فلسطین اور اسرائیل سے متعلق اپنے روایتی اور اصولی موقف پر سختی سے کاربند ہے۔ پاکستان سے کوئی وفد اسرائیل نہیں گیا۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں اسرائیل کا دورہ کرنے والے گروپ میں شامل پی ٹی وی کے اینکر کو برطرف اور آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ یہ اینکر اپنی ذاتی حیثیت میں دورے پر گیا تھا۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ نے جبری طور پر لاپتہ افراد کی تلاش اور لواحقین کی مدد کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کے چیئرمین وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ کمیٹی انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے اور جیورسٹس کو شامل کر سکے گی اور اپنی رپورٹ وفاقی کابینہ کو پیش کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کو پاکستان کی سلامتی کے لیے مستقل خطرے قرار دیتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ شاید حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جاری مذاکرات کامیاب نہ ہو سکیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے لیے تیار کردہ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جب ٹی ٹی پی کی طرف سے حالیہ مہینوں میں پرتشدد حملوں میں اضافے کے باوجود حکومت پاکستان اور شدت پسند گروپ کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ رپورٹ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں کابل میں افغان طالبان کی واپسی کے بعد افغانستان میں مقیم غیر ملکی شدت پسند گروپوں میں سے ٹی ٹی پی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت افغانستان میں ٹی ٹی پی کے 3 سے 4 ہزار شدت پسند موجود ہیں۔ پاکستان متعدد بار ٹی ٹی پی کے شدت پسند عناصر کی طرف سے سرحد پار حملوں پر کابل سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے، لیکن افغان طالبان اس معاملے کو بات چیت سے حل کرنے پر زور دیتے آئے ہیں۔ دریں اثنا طالبان کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں افغانستان میں غیر ملکی گروپوں کی موجودگی کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بے بنیاد ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ پیر کو الصبح جنوبی ضلع پلوامہ میں ایک جھڑپ کے دوران مزید 2 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے کہا کہ ہلاک کیے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق کالعدم تنظیم جیش محمد سے تھا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 دن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں 14 عسکریت پسند مارے گئے ہیں، جن میں سے کم از کم 3 غیر ملکی شہری تھے۔ وجے کمار نے بتایا کہ اس سال اب تک 80 سے زیادہ عسکریت پسندوں کا کام تمام کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں میں سے 14 کا تعلق جیش محمد اور 12 کا ایک اور کالعدم عسکری تنظیم لشکر طیبہ سے تھا۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ اور حزب اختلاف کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دائمی امن سخت گیر اقدامات اٹھانے سے نہیں بلکہ افہام و تفہیم کا راستہ اپنانے سے آئے گا۔ انہوں نے حکومت بھارت پر ایک بار پھر زور دیا کہ وہ کشمیر کے تمام اسٹیک ہولڈرز سے بات چیت شروع کرے اور بلا کسی تاخیر کے پاکستان کے ساتھ بھی مذاکراتی عمل بحال کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے دوستی کیے بغیر کشمیر میں دائمی امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب کے سنگر اور کانگریس لیڈر سدھو موسے والا کے قتل کے بعد ریاست کی سیاست میں ہلچل ہے اور دوسری طرف بالخصوص نوجوان طبقہ بری طرح غم زدہ ہے۔ اتوار کے روز مانسا ضلع کے جواہر گاؤں میں نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ان پر کم از کم 3 راؤنڈ گولیوں کے چلائے گئے اور ان کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ایک روز قبل ہی حکومت نے ریاست کے مبینہ وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کے لیے 424 افراد کی سیکیورٹی ختم کی تھی، جن میں 29 سالہ سدھو موسے والا بھی تھے۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کا یہ واقعہ گینگ وار کا نتیجہ ہے۔ اس نے 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔
نیپال کے لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے، جبکہ فوجی حکام نے 22 میں سے 14 مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق تارا ایئر لائن کے طیارے کا اتوار کو پرواز کے 20 منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ پیر کو حکام نے تصدیق کی ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران ملک کے پہاڑی سلسلے سے طیارے کا ملبہ اور 14 مسافروں کی لاشیں مل گئی ہیں، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ طیارے میں بھارت کے 4 اور جرمنی کے 2 باشندے سوار تھے، جبکہ عملے کے 3 افراد سمیت دیگر تمام مسافروں کا تعلق نیپال سے ہی تھا۔ فوجی حکام کے مطابق مسافر طیارہ ضلع مستنگ علاقے سنوسوویر کے پہاڑوں پر گر کر تباہ ہوا، جس نے دارالحکومت کھٹمنڈو سے 200 کلومیٹر دور واقع سیاحتی علاقے پوخارا سے پرواز بھری تھی۔ امریکہ میں مئی کے مہینے میں آخری پیر کے روز میموریل ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ان خواتین اور مردوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جانیں قربان کیں۔ اس برس یہ دن آج 30 مئی کو پڑا ہے۔ آج فائنینشل مارکیٹس بند ہیں اور صدر بائیڈن آرلنگٹن کے قبرستان جائیں گے اور وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ کورونا مابی وبا کے سبب 2 سال سے بند میموریل ڈے پریڈ اس سال واشنگٹن کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر ہوگی۔ بہت سے امریکی اس موقع پر جنگی یادگاروں پر جاتے ہیں یا پھر قبرستانوں میں جا کر پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ واشنگٹن میں موٹر سائیکل سواروں کی بھاری تعداد میں آمد میموریل ڈے کی تقریبات کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ اس سال موٹر سائیکل ایونٹ کو رولنگ ٹو ریممبر کا نام دیا گیا ہے اور اس کے مشن میں پرانے فوجیوں میں خودکشیوں کے بحران کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس دن کو امریکہ میں موسم گرما کا آغاز سمجھا جاتا ہے، اس لیے خاندانوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور پکنکس بھی منائی جاتی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔